العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس کی مقبولیت واسطے صلوات. تمام گزشتگان اہل ایمان بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات. تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات. تاجیل فرج ولی اللہ صلوحی ورواہ علیہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین. اما بعد فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ صلوات. دعا ہے مالک مہربان بحق محمد وآل محمد علیہ السلام
تو تمام احباب دی تشریف آوری بانی آندہ انتظام فرمایا، میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما، مالک تمام پریشان حال مومنین دی پریشانیاں رفع فرما، تمام بیمار مومنین مومنات میں صحت عطا فرمائے۔ مولانا غلام رسول صاحب کی بچی مریضہ ہے، مالک اس عزیزہ میں صحت عطا فرمائے۔ بڑے اہل ایمان دوائی استعمال فرما رہے ہیں، مالک انہوں دوائیں جسر شفا نصیب فرما۔ رب کائنات کرونا دی وبا اور فتنے کو لوگ نجات عطا فرما، مقامات مقدسہ دے راستے آسان فرما، تمام بے اولادان صاحب اولاد فرما، جنہ گھرج بچیاں مالک عمر دراز والے بچے نصیب فرما۔ جڑے جڑے اہل ایمان اس مقدس آستانے تے اس مجلس نو باب الحوائج سمیت کے تشریف لے آئے، رب کائنات بحق الحسین تو سارے آدھیاں حاجتاں پوزیاں فرما، امام حسین دی دکھی امدیاں دعاواں نصیب فرما، یوسف ایگم بشتی سہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو، بلند آواز آسی تھوڑے جو وقت ایک چھوٹا جو مفہوم مکتب اہل بیت دے معارف دی امانت دیانت داری دنال پاکیزہ قلوب تک پہنچاون واسطے موقع میسر ہویا، الحمدللہ میں تواڈی خدمت حاضر ہو گیا۔ انسان کی زندگی دے سارے اوقات قیمتی ہوندے اور وقت ایک ایسی قیمتی چیز ایک سلواس اور وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ جن کی قیمت پاونا ممکن نہیں ہے۔ میں ٹھیک عرض کیتا ہے، وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ جن کی قیمت معین کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہر وقت کی اپنی اپنی شان ہے، سحر کا وقت اپنا وقت ہے، صبح کا وقت اپنا وقت ہے، زوال کا وقت اپنا وقت ہے، مغرب کا وقت۔ اشرف اوقات چون اللہ دے وقت چون جڑے عزت والے تے اشرف اور عظمت والے وقت ہیں، مالک نے انہاں وقتاں دے وچ اپنا فریضہ نماز واجب۔ ہر شاید واپس کرنا آسان ہے، ممکن ہے میں نے کتاب دے وے آکے میری موڑ دے، میں کہا نہیں ہے آکے او دے نال دی دے دے، میں کہا او دے نال دی نہیں مل دی آکے قیمت دے دے، تو دی بازار اچھ قیمت ہو سی، لیکن وقت ایسی متاع ہے کہ جیڑی اوہ واپس کرنی بھی ممکن نہیں ہے۔ جڑا وقت گزر گیا واپس کرنا ممکن بس وہ جیا وقت بھی ہٹا کے جیونا ممکن ہے نہیں ہے، اور یہ قیمت کرنی بھی ممکن نہیں ہے۔ کم از کم شریف آدمی اور انصاف پسند بندے نو چاہیے جو اتنے سارے بندیاں دا وقت لے جڑیاں دا پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے قیمتی وقت آلے بیٹھے ہیں۔ کوئی وکیل بیٹھا ہے، کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے، کوئی انجینئر بیٹھا ہے، کوئی زمیندار بیٹھا ہے، کوئی نمازی عبادت لذت آشنا، کوئی تلاوت قرآن کرن والا، پتہ نہیں کس کیٹیگری دے بندے بیٹھے ہیں۔ ہر کہیں دے وقت دی اپنی قیمت ہے کہ میں او وقت تینوں صرف اور صرف بےہودہ بے سند غیر معتبر باتاں اچھال کے گزار چھوڑا، انصاف دا تقاضا نہیں، حق بنتا ہے تیرے وقت دی قدر کرا اور اس وقت تینوں اس نالوں قیمتی شے دے جاواں، تیرے وقت دی قیمت نالوں افضل بات تینوں دے جاواں، اور افضل ترین بات ہے او وحی جیڑی عرش تو نازل ہو۔ کدی اگر متوجہ ہو قرآن کریم لے ہمیں ایک تو کچھ کیا ہے، کوئی اکسی کلام خدا، کوئی اکسی کلام اللہ مجید، کوئی اکسی قرآن کریم، کوئی اکسی قرآن شریف، کوئی اکسی کتاب خدا، جن ہر نسبت عظمت کی طرف جانتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عرش تو نازل ہوئے۔ قرآن
کتنا نازل ہوئے عرش کتنے اترے ہے میرے پیغمبر کے قلب مبارک دے اترے ہے عرش تو اترے ہے میرے پیغمبر دے قلب مبارک دے لے آون والے فرشتے تو مالک فرمیندہ ہے نزل بہی روح الامین اے میری امانت ہائی میں امین دے ہتھیں بھیجیے اگر کوئی خطیب تیرے مزاج کی مجلس پڑھتا ہے تو خائن ہے جڑا خطیب تیرے مزاج کی مجلس پڑھتا ہے وہ خائن ہے ساڑھے کو چونکہ ڈاکیے نو کمی سمجھا ہوئیں ہے کہ نا کمی مزاج لوگا جبریل نو بھی کمی آکھڑ تو نہیں بلا ہے جاگ دے رہا جبریل کون نزل بہ الروح الامین جبریل دا اتنا بڑا مقام ہے کہ جنہوں مالک فرمائندہ ہے میرا امین فرشتہ ہے میری کال سمجھا ہے قبلہ سے بڑی اچھی بات پہ کرتے ہیں میں ایک علمی حوالے تو نکی دی بات سمجھاونی ہے تبصرہ کرن والے لوگاں اور بصیرت لوگاں واسطے واقعا دوچار ہو اور بڑے مبتلا ہو آج کل دے فتوے خصوصاً نوجوان نسل اور میرے پڑھے لکھے بچے اور اتفاقاً وہ لوگ کہ جنہاں قلب مبارک ہنگ بھرے ہوئے ہے حب اور ولائے علی دے نال کہ جنہاں دے سامنے صاف کچھ ہیچ ہے لیکن ولائے علی دے اتے سودا ممکن ہے جڑے بندے کہیں غصہ دلاونا ہوئے تو وہ تو چونویں گار کرتے کوئی کسی نے بے وقوف آکے ممکن ہے متدل بیٹھتا میری گل سمجھے کوئی کسی نے کہ احمقہ ممکن ہے بندہ نہ لڑے کوئی کسی نے کہ چبالا وقت بھی نہ لڑے کوئی کسی نے کہ وہ بے وقوف دیا پترہ وقت بھی ممکن نہ لڑے جائے لڑائی گھتنیوں میں وہ چونویں گال کر دے ہون جڑے تینوں لڑاونا چاہتے ہیں وہی تیرا چونواں عقیدہ تلاش کیتی کھلوتے ہیں کہ جتھے لڑے بغیر گزارا نہیں ہوتا تے میں بھی تینوں ایک چونویں تھی گل سمجھان لگا پیاری چیز امین ہمیشہ امانت لے کے آیا قرآن نازل ہویا ہے عرش تو قرآن دے وچ دین موجود ہے کیا دین قرآن دے علاوہ ہے جتنا دین قرآن چاہیے جتنا دین قرآن چاہیے ایک الگ بات ہے اجمال تفصیل الگ بات ہے اس بات سے تو متحمل نہیں ہوتا ہے بالمن یہ بات ہے لیکن موجود ہے دین سارے دا سارا قرآن دے وچ موجود ہے یہ قرآن امانت ہے لیاون والا امین ہے تبت نماز بھی امانت ہے کہ نہیں نماز امانت ہے کہ نہیں نماز امانت ہے تو جڑی امانت ہوندی انہوں سے حال رکھنا ضروری ہوتا ہے شریف لوگ امانت خیانت نہیں کرتے وہ نماز جو عرش سے نازل ہوئی ہے مصطفیٰ نے پڑھی ہے آل مصطفیٰ نے پڑھی ہے اس میں نہ تمہیں بڑھانے کی اجازت ہے بابا یہ نماز امانت خدا بندی ہے تم اور میں کون ہونے ہیں اس وچ بحث کرن والے میں وہ دے احکام بیان کر سکتا اور احکام بھی بیان کریں گا تا حوالہ دے مانگا یہ تینوں وضو دی جا دے ہوتے تیمم دی اجازت دے سا سنال پڑھ سا ولم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا میں قیاس نہیں کر سکتا یہ پانی نہ لبھے تو جنہیں فلانا کام کرنا واجب ہے ایویں تیمم واجب ہے نا میں تینوں سند دے سا کہ تیممی خدا آکھے تکر نماز بھی جنہیں رب آکھی ہے انہیں ادا کریں اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن کلام خدا ہے اور کلام خدا نو سمجھنا بڑا مشکل ہے بعض اوقات چھوٹی موٹی اصطلاح اسا بھی بیان کریے نا تو دیر سارے دوست پیچھے آتے ہوئے دینا آج تقریر تکیتی ہے پر لاکھ سرہ ہوتے پتہ نہیں آج تقریر ہو جائی تقریر کیتی ہے جو ساڑھے سرہ دے اتو لگ گئی ہے تو عام اہل علم دی گفتگو دا متحمل نہ ہوئے کہ کلام خدا دا تحمل تیری مجال کیا اس اپنی کلام دا فرمایا والا
وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرا نبی میں وہ اپنا قرآن تیری زبان دے ذریعے آسان بنایا تاکہ لوگاں نو سمجھ آ سکے، تاکہ قرآن لوگاں نو سمجھ آ سکے۔ ایک کام کرو آنا کہ ایمان نالے ڈھیر سارے کاروباری بندے دا کاروبار فلاپ ہو ونیا، جو تو سا روزانہ قرآن دے 50 آیتاں ترجمے تے حاشیے نال پڑھو آنا۔ جیب کترا ہمیشہ اسے بندے دے بوجھے چھٹ پہندا ہے ریڑ دا پتہ اس جو غافل ہے، جیب والے پاسے متوجہ ہے۔ جیب کترا کدی بھی اس بندے دا بوجھا نہیں کپیندا جڑا ہاتھ رکھی بیٹھو، وہ اسے دے بوجھے چھٹ پہندا ہے۔ جڑے دا پتہ اس جو کہیں بے خیال ہے، تینو کہیں بے خیال لا کے تیرے دین دا جیب کترا فرمانا ہے۔ تیرے اگر تلاوت قرآن کریں آنا تو وقت پتہ ہو گیا تیرا دوست کون ہے، تیرا دشمن کون ہے۔ مہربانی فرماؤ عادی بن جائے، عادی بن جائے، کوئی ڈر نہیں، ٹھیک سارے کام ہو گئے۔ جڑے بندے کسے نہ تو الرجی مانوس نہ پیدا سینا اور بڑی ذمہ داری نال تے تسلی نال پیدا سینا، تو قبلہ حافظ سید فرمان علی دے قرآن دا حاشیہ اور ترجمہ توجہ نال پڑھ چا تیری نجات یقینی، تیرے عقائد بھی ٹھیک ہو جان گے، تینوں پتہ چل جائے گا کہ دین لینا کی دین ہے، تیرے دین دا معیار کیا ہے۔ جدہ بندے تلاوت کریں دیا انہاں کو روینی یا پدن کھلوں میں یار میں صبح تلاوت بیٹھا کریں دا اے حاشیہ پڑھیں ہم یار اقبال سے تھوڑے جائے اے گل میں نے سمجھ نہیں آئی ہون تو ویکھو تو بالڑی دے ہاتھ چی عرض دیڑا موبائل چوراں دے ہاتھ چی موبائل ادو رکشہ بجدہ بیندہ ادو مائی پردہ دار رنگلی میرا رائن تھا نہیں